بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه بلغته القائلون ولا يحصي معناه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مقدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد والد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أعطاهم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ابتدائی آیات میں سے یہ آیت ہے جس کا نشان ہے 30 پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اس آیت کریمہ میں ایک سمندری معرفت بہا رہا ہے ایک ایک جملہ ایک ایک حرف اس آیت کا یوں تو قرآن کا ہر آیت حتیٰ قرآن کا زیر و زبر بھی حکمت سے خالی ہے واو اور فا بھی زائدہ نہیں ہے مدرسے کے اندر حروف جار اور حروف کی بحث کے اندر بعض حروف کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ جو آئے ہیں وہ زائدہ حرف زائدہ ہے لیکن قرآن مجید میں جو اور جگہوں پہ حروف زائدہ آتے ہیں قرآن میں وہ حرف بھی زائدہ نہیں رہتا وہ بھی مفید ہو جاتا ہے وہ بھی فائدہ پہنچانے والا رہتا اللہ کا کلام ہے اور یقیناً خالق اور مخلوق کے کلام میں یہی فرق ہے مخلوق کا کلام روزانہ بدلتا رہتا ہے اگر میں اس کو محاوراتی زبان میں کہوں میرے ساتھ کہ مخلوق کا بیان روزانہ بدلتا رہتا ہے سلوات پڑھے لیکن خالق کا کلام خالق کا بیان کبھی تبدیل نہیں ہوتا اس لیے کہ خالق جانتا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کے لیے کیا نظام وضع کرنا ہے مکمل قرآن اللہ کا ایک معجزہ ہے مکمل کتاب اللہ کا ایک معجزہ ہے اور اس اللہ کے معجزے پر دلیل اعجاز قرآن نہج البلاغہ ہے یعنی نہج البلاغہ قرآن پر دلیل ہے اگر کسی کو قرآن مجید کا اعجاز سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کے سامنے نہج البلاغہ کو رکھ دیا جائے اور علی کا کلام کو آ کے بتاتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے تو خالق کا کیا ہوگا
ایک ایک حرف میرے مولا کا ستاروں کی طرح چمکتا ہوا حرف ہے. محاورے میں آپ کہتے ہیں نا موتی جڑے ہوئے، الفاظ کے موتی ابھی جڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اعجازی انداز سے، پہلے سے تحریر کر کے خطاب نہیں کرتے مولا علی، بلکہ مولا علی جتنا ماحول مشکل ہوتا ہے، میں جملہ سوال کی بول رہا ہوں، علی کے لیے ماحول مشکل نہیں ہوتا، جتنا ماحول مشکل ہوتا ہے علی اتنا ہی آسان بولتے ہیں. انتہائی خمسان کے عالم میں علی کے خطبے اگر دیکھیں، زیادہ تر میرے مولا کے خطبے خمسان کے عالم کے ہیں. ایک کیفیت عجیب و غریب سی ہے، اور علی جب بولنے پر آئے تو ایسے بولیں گے جو خود بولنا علی کا بتا رہا ہے کہ یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے. ہندوستان علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک عربی پروفیسر، عربی ادبیات کے پروفیسر اپنی کلاس میں مسلمانوں پہ ایک جملہ، انہوں نے اپنی دانش میں ایک جملہ کسا تو ان کے ایک شاگرد نے سے کہا استاد مسلمانوں کے خلاف بولنے یا لکھنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی 114 آیتوں جیسا کوئی ایک سورہ، قرآن کی 114 سوروں جیسا کوئی ایک سورہ مسلمانوں کے خلاف لکھ دیا جائے اور قرآن کے مقابلے لکھ دیا جائے. تو قرآن میں تو بہت پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کے 114 سورے ہیں، کوئی ایک سورہ اس جیسا لکھ کر لے آؤ. تو قرآن ہارا اور تم جیتے، مسلمان ہارے اور تم جیتے. استاد مسلمانوں کے خلاف بولنے اور سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے ادیب دنیا میں پھیلے ہوئے، کوئی ایک سورہ لکھ دیا جائے قرآن جیسا. تو پروفیسر گنگوی الجھ کر کہنے لگے خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب ہے. سلام پڑھے محمد قرآن کی عظمت عزیزان گرامی، کوئی تالی قرآن سے پوچھے، کوئی ہمسر قرآن سے پوچھے، کوئی ہم وزن قرآن سے پوچھے. اس لیے کہ میں اور آپ قرآن کے فضائل تو پڑھ سکتے ہیں مگر قرآن کو درک نہیں کر سکتے. قرآن کے باطنوں تک پہنچنے کے لیے اس کا کوئی ہمسر چاہیے. میں نے آپ کے اسلام آباد میں یہ G64 کے مبارکہ میں سفر کے مہینے میں ایک جملہ کہا تھا، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال روزانہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. کہا اسے تو سوائے محمد کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن ہی نے کہا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے حبیب تمہارے قلب پر اسے اتارا ہے. تو جس پر اتارا گیا ہے، جس کو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کون سمجھے گا؟ بات ہی اللہ سے کر رہا ہے. تو علامہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا پھر کیا مطلب ہے، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کہنے لگے نہیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑو بلکہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو. کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کر دو. کتاب
میراث کسی اور کے حوالے نہ کی جائے اور ہم اپنی میراث سے خود استفادہ کریں۔ غرض قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پڑھنے کی کتاب ہے، اور ہماری لائبریریوں میں، ہمارے کتاب خانوں میں قرآن سے متعلق جو کتابیں ہیں یعنی تفسیر کی کتابیں، ان کو کثرت ہونی چاہیے، ان میں زیادتی یعنی اضافہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ان آفاقی پیغامات میں اور تاریخی پیغامات میں ایک پیغام یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پروردگار عالم تاریخ بشریت کو اس میں بیان کر رہا ہے، بشر کہاں سے آیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ ایثار ثواب کی مجلس ہے، انسان کسے کہتے ہیں، انسان کون ہے، آدمی کون ہے، جی اس کے اوپر اس آیت کریمہ میں خوب ہماری رہنمائی ہوئی ہے۔ اعلان ہوا، ذات کبریاء نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب فرشتوں سے بات ہو رہی تھی تو محمد دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو تمہارے رب نے جب کہا فرشتوں سے، کیا کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں، میرا کام خلیفہ بنانا ہے، میں خلیفہ زمین پر بناؤں گا، جاعل ہوں، میں بنانے والا ہوں، آئندہ کی خبر نہیں، میرا کام ہے، مستقبل کی بات نہیں ہو رہی، میری صفت یہ ہے کہ میں بنانے والا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر، آپ کی توجہ بھرپور ہے، مجھے جملہ کہہ رہی ہے، اگر اسی مجلس میں اس مائک کو ٹھیک کرنے والا طے پا جائے کہ فلاں صاحب ہے جو اس کے بٹن کو ٹھیک کریں گے، اس کو اوپر نیچے کریں گے اور اس کو صحیح کریں گے، اور اگر اس میں کوئی بے نظمی ہو رہی ہو تو کوئی اور اٹھ کے جا رہا ہو تو فوراً آواز آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کسی تقریب میں وہ غمی کی ہو، خوشی کی ہو، اگر کسی تقریب میں ہمارا کوئی بزرگ اپنے ہاتھ میں ذمہ داریاں لے لے کہ یہ کام میں کروں گا، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام ہم کر لیں۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں 10 سے زیادہ مقامات پر کہہ دیا خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، آدمی میں بناؤں گا، میرا کام ہے رہنمائی دینا، میرا کام ہے حاضری بنانا، تو پھر احتیاط کا تقاضا نہیں تھا کہ پیغمبر کی رحلت میں فوراً بات دیکھ لیا جاتا کہ اللہ نے کیسے حاضری بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فوراً جواب آیا۔ اب یہ جو جواب ہے، یہ جو سوال ہے، یہ مکالمہ ہے اللہ کا اور فرشتوں کا، یہ انسان کی حقیقت اور انسان کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کر رہا ہے، یعنی انسان ہونا کیسے چاہیے۔ تو قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، تو اسے قرار دے رہا ہے زمین پر، من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فساد نہ پھیلائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، صلوات نبی علیہ فسادی انسان نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی زبان میں بات ہو رہی ہے، اور فرشتے جو انسان کو چاہتے ہیں اور اللہ جس انسان کو چاہتا ہے وہ ہے جو فساد نہ پھیلاتا ہو۔ بس اگر مجھے یہاں جملہ کہنے دیجیے، ایثار ثواب کی مجلس ہے، ایک عزیز کے جانے سے اگر 10 عزیزوں کے بہتر رہنے کا اہتمام ہو جائے تو یہ بہترین ایثار ثواب ہے، کہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر یہ جوان، یہ بچہ اپنی کوئی گتھی سلجھا کر چلا جائے، اگر اس کے رویے ٹھیک ہو جائیں، اگر اس مجلس کے بعد اس کی روش بدل جائے، اگر اس مجلس کے بعد اس کے رویوں میں تبدیلی آ جائے تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو مجلسوں کو اور ایثار ثواب کی ان مجالس کو سمجھ نہیں رہے، میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ان مجالس کے اندر کسی کو برا بھلا کہنے کا ہدف نہیں ہے، ان مجالس میں انسان آئے اکمل کی تلاش ہے تاکہ ہم اچھے انسان ہو جائیں۔ اقدار کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، اچھائیوں کا فروغ ہے، بہتری اور معاشرے کی ترقی کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جس کا ایک بہترین نتیجہ یہ ملت، یہ قوم، یہ عدالت کے فرش پر بیٹھنے والے لوگ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر امام حسین کی عزت
نہیں کرتے، گلے نہیں کاٹتے، خودکش حملے نہیں کرتے، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. ہمارا مزاج ہی کچھ اور ہے، ہماری تربیت صبر کی تربیت. حضرت مختار نے کہا تھا کہ حسین پر اتنا گریہ کرو جب توابین قیام کر رہے تھے سلیمان ابن سورۃ خزائی کی قیادت میں، حضرت مختار نے یہی کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، اس کام کا بھی وقت نہیں آیا ہے، تمہاری توانائیاں ضائع جائیں گی، تمہاری توانائیاں ضائع جائیں گی. اور ایسا ہوا. کسی نے پوچھا مختار پھر کیا کریں؟ کہنے لگے حسین پر اتنا گریہ کرو اور اس گریے کو اپنے ذہن اور دل میں اتنا جمع کر لو کہ یہ غصہ جمع ہو جائے اور جب مہدی آئے تو تم اچھی نصرت کر پاؤ، کہ نصرت میں کوتاہی نہ ہونے پائے. رسول اللہ کی بحث اتنی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے جو فسادی ہو. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو فساد پھیلائے گا، جو خون گرائے گا خون بہائے گا. معلوم ہوا کہ خون گرانے والا بھی انسان نہیں ہے، نہ فساد کرنے والا انسان ہے. فساد ایک وسیع مفہوم ہے. فساد گفتگو سے بھی ہوتا ہے، فساد قلم سے بھی ہوتا ہے، فساد اشاروں سے بھی ہوتا ہے، فساد کہیں جانے سے بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ جانے سے بھی ہوتا ہے، فساد کہیں بولنے سے بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ بولنے سے بھی ہوتا ہے. یہ فساد پھیلائے گا جسے تو بنا رہا ہے اور خون بہائے گا. اچھا یہ ترتیب بھی دیکھ لیجیے، یہ قرآن کی ترتیب ہے. ہمیشہ معاشرے میں خون بعد میں بہتا ہے، فساد پہلے ہوتا ہے. فساد کی ترتیب میں فساد پہلے ہے پھر خون ریزی ہے. اگر خون ریزی کرنے والوں کو پکڑ لیا جائے اور فسادیوں کو نہ پکڑا جائے تو پھر خون ملے گا. سلام ہے محمد اگر معاشرے سے خون ریزی کو روکنا ہے، امن و امان کو بحال کرنا ہے تو قرآن بتا رہا ہے. حفاظتی اداروں کو قرآن حفاظت کا طریقہ دے رہا ہے. ملک کا تحفظ کرنے والے خفیہ اور علنی اداروں کو قرآن تحفظ کا ذریعہ دے رہا ہے. کیسے اپنے ملک کو بچاؤ گے؟ خبردار، قاتلوں کو جیلوں میں ڈالنے سے ملک سے فساد ختم نہیں ہوگا. اگر تم نے قاتلوں کو سہولت فراہم کرنے والوں کو نہ پکڑا، قاتلوں کے دماغ کو تبدیل کرنے والوں کو نہ پکڑا، فسادیوں کو اگر تم نے نہ پکڑا تو پھر کوئی اور قاتل سامنے آ جائے گا. اس لیے کہ فسادی تو موجود ہے، مفسد تو موجود ہے. اگر ہمیں ملک میں اور عالمی سطح پر امن و امان کو بحال کرنا ہے تو یہ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو تنخواہ لے کر یہ جو ایک خاص منصوبے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو کوئی اور بھی آ جائیں گے. اصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا دماغ فراہم کیا ہے، اصل لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سہولت فراہم کی ہے، جنہوں نے انہیں رقم فراہم کی ہے. تو پہلے فساد کا دروازہ روکنا ہوگا تو شاید ضرورت ہی نہ پڑے خون کو روکنے کی، اور خون گرنے کا موقع ہی نہیں آئے گا. لہٰذا فرشتوں نے یہاں انسان کی ایک کیفیت بیان کی کہ انسان ہوتا ہے کہ جو خون نہ گراتا ہو. جو خون گراتا ہے وہ مطلوب نہیں ہے، وہ اللہ کا مطلوب نہیں ہے. پھر کہنے لگے کہ یہ دو منفی پہلو، یہ دو منفی پہلو ہے، دو مثبت پہلو فرشتے بیان کر رہے ہیں. یعنی انسان اگر ان چار پہلوؤں کے کا حامل ہو جائے، انسان ان چار تصویروں کا حامل ہو جائے تو وہ انسان واقعی ہے فرشتوں کے مقابلے. اچھا اللہ نے رد نہیں کیا ہے فرشتوں کی بات کو. آپ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ فساد پھیلانے والا اور خون گرانے والا اور جو بعد میں جو مثبت صفتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اللہ نے نہیں منع کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. رد نہیں ہوا ہے شیطان فرشتوں کی گفتگو کو، اللہ نے رد نہیں کیا. وہ دو پہلو جو ہیں وہ ہیں، توجہ چاہوں گا، وہ ہے منفی پہلو اور دو پہلو ہے مثبت پہلو. ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان واقعی وہ ہے جو تسبیح بھی کرتا ہو اور تقدیس بھی کرتا ہو. اگر کوئی کچھ بھی ہو اور اسے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو مگر دو رکعت کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے تو فرشتوں کی زبان میں وہ انسان ہی نہیں ہے. سلام ہے محمد
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذات کبریہ نے ایک مثالی انسان جسے انسان اکمل کہا جاتا ہے اسے قرار دیا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کے محور پہ رہیں, اس کو اپنے محور اس کو محور قرار دیں اور اس کے گرد اپنے آپ کو رکھیں. ہر زمانے میں عزیزان گرامی ایک انسان کامل اور ایک انسان اکمل کی ضرورت ہے. ہر زمانے میں انسانوں کی تصویریں مختلف دکھائی دیتی ہیں مگر بہتر انسان کے حوالے سے پروردگار عالم یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. قرآن میں ایک مومن کی مجلس وسیع ہے. قرآن مجید میں انسانوں کے مختلف نام دیے گئے ہیں. اگر ان ناموں کو ہم یوں کہہ لیں کہ قرآن میں کچھ انسان نما بیان کیے گئے ہیں, انسان جیسے لوگ جو دکھائی دیں گے انسان مگر حقیقت میں وہ یہ جانور ہوں گے یا وہ شیطان ہوں گے یا وہ پتھر ہوں گے جو قرآن نے کہا ہے. انسان نما لوگ, انسان جیسے لوگ, خود ہی ان کے انسانوں جیسے ہیں اور ان کی بنیاد پر انسان دھوکہ کھانے لگتا ہے کہ یہ واقعی انسان ہے, جبکہ در حقیقت وہ ذرا سا بولتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا جانور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, کوئی ناراض نہ ہو کہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ جانور ہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن نے ایسے انسانوں کو جانور کہا ہے, بعض لوگوں کو شیطان کہا ہے. شیاطین الانس والجن, انسانی شیطان اور جنی شیطان. قرآن نے انسانوں کو بھی بعض کو شیطان کہا ہے, بعض کو پتھر بول دیا. اتنے سخت ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ انسان کہتا ہے. انسان ہے تو ان کے اندر مڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, جھکنے کی اہلیت ہونی چاہیے, تبدیل ہونے کا پہلو ہونا چاہیے, لیکن یہ تو پتھر ہے, یہ تو تبدیل ہی نہیں ہو رہے. فرمایا اے آقا الحجارہ اور اشد قسوۃ, یہ پتھر ہیں, پتھروں سے بھی سخت ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو انسان نما ہیں, پتھر ہیں, انسان دکھائی دیتے ہیں, شیطان ہیں, انسان دکھائی دیتے ہیں, حیوان ہیں, انسان دکھائی دیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی کچھ لوگ ہیں جو واقعی انسان ہیں, جو اب یہ کیسے طے کریں کہ واقعی انسان کون ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں, واقعی انسان ہونے کے لیے اگر مختصر ترین تعریف اور طریقہ تلاش کیا جائے واقعی انسان کون ہے, تو ہمارے اندر جو نفس کی کیفیت ہے اس میں ایک نفس ہے, نفس لوامہ. شیطان کا نفس لوامہ نہیں ہے, فرشتوں کا نفس لوامہ نہیں ہے, جی حیوانات کا نفس لوامہ نہیں ہے, مگر ہمارے یہاں لوامہ بھی ہے. اور لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ملامت کرتا ہو ہر برائی پر. یہاں جھوٹ بولا گیا, وہاں سے آواز آئی, اندر سے آواز آئی, تم نے غلط کر دیا. یہاں چوری ہوئی, اندر سے آواز آئی, تم نے غلط کیا ہے. یہاں کسی کو دھوکہ دیا, اندر سے آواز آئی, غلط کیا ہے. وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. بس جس بھی انسان کا یہ نفس لوامہ زندہ ہے وہ انسان ہے, اور جس کا یہ نفس لوامہ مر چکا ہے وہ انسان نما ہے, انسان نہیں ہے. سلمان میں محمد والے اور جب یہ نفس لوامہ اپنی کیفیتوں میں بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تو یہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ کی تلاش میں نکلتا ہے. اور فرمایا اہل جنت کہتے ہیں اسلام آباد کا منتخب مجمع ہے, جب یہ نفس لوامہ بہتر کیفیت میں ڈھالتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ کی تلاش ہوتی ہے. مجھے یہاں جملہ کہنے دیجیے, جب یہ نفس لوامہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو ہر بن کے کربلا پہنچ جاتا ہے. سلام ہے محمد والے. یہ در حقیقت ایک نفس مطمئنہ کی طرف کا سفر ہے, اور شاید ہم لوگ بھی اسی کیفیت میں ہیں, انشاءاللہ اسی کیفیت میں. اور بلکہ در حسین پہ آ جانے والا تو اسی کیفیت
نفس مطمئنہ کو ایک اور نام بھی دیا ہے علماء علم عرفان نے، اور وہ نام دیا ہے انسان اکمل۔ ایک انسان ہے، ایک انسان نما ہے جو ابھی عرض کیا، ایک انسان ہے جو نفس لوامہ رکھتا ہے، ایک انسان کامل ہے، اور ایک انسان کامل سے بھی بڑا انسان ہے جو انسان اکمل ہے۔ اور اگر انسان کامل اور انسان اکمل کی تقسیم اور تعریف کی جائے تو انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، انسان اکمل علی کو کہتے ہیں۔ جو مالک اشتر جیسے کے لیے امام ہو وہ انسان اکمل ہے، اس سے بڑا انسان دنیا میں نہیں ہے۔ غیر مسلم دنیا میں اور غیر شیعی دنیا میں ارسطو کو اور فارابی کو معلم اول اور معلم ثانی کہا ہے کہ معلم اول ارسطو ہے اور فارابی معلم ثانی ہے۔ اس پوری تاریخ تعلیم میں اور تدریس میں، تعلیم و تدریس کی دنیا میں ارسطو اور فارابی جو ہے وہ پہلا معلم اور دوسرا معلم ہے۔ تاریخ تدریس میں، تاریخ تربیت میں سب سے بڑا معلم ارسطو ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جنہوں نے محمد کو نہ دیکھا ہو وہ ارسطو کو دیکھیں گے، جنہوں نے علی کو نہ دیکھا ہو وہ فارابی کو دیکھے گا۔ اس پوری کائنات کے لیے اگر کوئی معلم اول ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، اور اس پوری کائنات کے لیے اگر کوئی معلم ثانی ہے تو وہ علی کی ذات۔ یہ ہے معلم اول۔ فطرت کو سالم کرنے کی ضرورت ہے بس۔ جب فطرت سالم ہو جائے گی تو لامحالہ لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہو جائیں گے، خود بخود ہوں گے، آٹومیٹک ہوں گے اہل بیت کی طرف راغب۔ یہ جہاں اہل بیت سے دوری دکھائی دیتی ہے، جان لیجیے یا وہ نفسیاتی بیمار ہے یا فطرت میں حیوان ہے، یا وہ فطری طور پر جانور ہے یا وہ نفسیاتی بیمار ہے۔ اس کی بیماری دور کرے اسے ذائقہ آنے لگے گا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کون نہیں کھا رہا ہوتا؟ کوئی نہیں کھا رہا ہوتا جیسے بیماری ہوتی ہے۔ بھائی یہ کھا لیجیے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں ہمارا اس کا یہ پرہیز ہے، یہ کھا لیجیے ہمیں اس کا پرہیز ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ بیمار تو تم ہو، کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اہل بیت کا وجود ایک سالم غذا ہے، اہل بیت کی تعلیمات ایک سالم غذائیں ہیں، اس کا ذائقہ وہی دے گا جو فطری طور پر شفا یاب ہوگا۔ انسان اہل بیت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ سلمان بھائی محمد مجھے تعجب ہوا، میں نام نہیں لیتا، ایک پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل پر مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک دانشور کا ایک پروگرام نشر ہوتا ہے، ایک دانشمند کا ایک پروگرام نشر ہوتا ہے ہفتے بعد۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیان کے اندر بڑی حسین اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں مگر کبھی مولا علی کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، کبھی امام ششم کا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ علی کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ہے؟ میں نے کہا جی تعجب ہے، آپ اتنے بڑے دانشور ہیں، آپ کو نہج البلاغہ کا نام نہیں پتا؟ عیسائی اس پر شرحیں لکھ رہے ہیں، ہندو اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ جی میں در چکا ہوں اسلام آباد میں کہ جب میرا سفر رہا مغربی دنیا کا تو وہاں 50 طالب علم نہج البلاغہ کا پی ایچ ڈی کرنے والوں کا ریکارڈ ایک یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا جن میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم نہج البلاغہ کا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ نے اسے نہیں پڑھا۔ بس جانے گرامی، فطرت کو سالم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان بہتر انسان ہو جائے، یعنی انسان نما سے انسان ہو جائے گا تو خود بخود راغب ہوگا سالم، کامل اور اکمل انسانوں کی طرف۔ تو
داریوں کی ادائیگی تشخیص دینا پڑے گی ہر انسان کو. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کسی دانشور کا, کسی پڑھے لکھے کا, کسی سمجھدار کا, کہ وہ یہ طے کرے کہ اس وقت میری ذمہ داریاں کیا ہے. ذمہ داریوں کا تعین خود ایک بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑی کیفیت ہے کہ بہتر انسان کے حوالے سے. عزیزان گرامی, ان بڑے انسانوں میں یہ 14 ہستیاں انسان آئے اکمل, اور انسان آئے اکمل کے اوپر جو دلیل انسانیت ہے ان میں حضرت معصومہ حضرت علی اکبر, حضرت زینب کبریٰ, حضرت عباس علمدار, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان 14 کے اوپر دلیل عصمت ہے. لہذا انہیں ہم معصوم کہتے ہیں, انہیں ہم محفوظ کہتے ہیں. وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے, یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے, اور عصمت صغریٰ پر فائز عصمت کبریٰ پر دلیل بنتا ہے. یہ سمجھنا اگر ہو کہ انہیں اللہ نے معصوم قرار دیا ہے تو انہیں دیکھو جنہوں نے خود کو معصوم قرار دیا ہے. ان کی زندگیوں میں کہیں گناہ کا گزر نہیں ہے. تو جو خود کو معصوم بنانے وہ دلیل ہوں گے ان پر کہ جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے. زینب کبریٰ دلیل ہوگی جناب زہرا کی عصمت کے اوپر. جناب معصومہ خود دلیل ہوگی. آج بی بی کی ولادت کے دن بھی ہے, پہلی ذیقعد بی بی کی ولادت ہے. بی بی زینب, بی بی معصومہ دلیل ہوگی جناب زہرا کی دلیل عصمت کے اوپر. حضرت عباس دلیل ہوں گے امام حسین کی عصمت پر. حضرت علی اکبر دلیل ہوں گے امام حسین کی عصمت پر. عزیزان گرامی, یہ بھی ہے کہ شخصیت اور انسان نے کامل جب اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے تو انسان کامل کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ اور صفات حسنہ کا حامل ہو جاتا ہے. مثلا انسان کامل کوئی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ جہالت سے دور نہ ہو. میں اگر اپنے الفاظ بدلوں تو عزیزان گرامی 4 ایسی برائیاں ہیں اور ان کی ضد 4 اچھائیاں ہیں جو انسان کو انسان کرواتی ہیں. جی, ایک علم, اس کی ضد جہل. ایک حسد, اس کی ضد خلوص. سلام پڑھنا محمد ایک غرض, اس کی ضد انسان کا ظالم ہونا. اور عزیزان گرامی ایک ظلم جس کی ضد عدل ہے. یہ چیزیں اگر انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں, یعنی ضد ختم ہو جائے اور اچھی صفات آ جائے تو یہی بہتر انسان کہلائے گا. جہل اور یہی 4 چیزیں ہیں جو قتل بھی کرتی ہیں, کسی شخصیت کو قتل کرتی ہیں. لیکن 2 طرح کے تصور ہیں. ایک شخص کا تصور ہے, ایک شخصیت کا تصور ہے. شخص کو, بدن کو گولی, تیر, بھالا, برچی قتل کر دیتا ہے. یعنی اوزار قتل بدن کے لیے تیر ہے, بھالا ہے, برچی ہے, گولی ہے. لیکن شخصیت کے قتل کے لیے کسی تیر کی ضرورت نہیں ہے. شخصیت کے قتل کے لیے جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جہالت. جہالت شخصیت کو قتل کرتا ہے. جہاں جہل مٹے گا شخصیت پر مار چڑھے گی, اور جہاں جہل بڑھے گا وہاں شخصیتوں کا قتل ہوگا. اب آپ غور کر لیجیے, آج تک اگر کوئی حضرت ابو طالب کے ایمان کا تبصرہ کرتا ہے تو یہ شخصیت کا قتل ہے جو جہالت کی بنیاد پر ہے. اور ایک دور کے اندر مولا کائنات کے بارے میں جب کہا گیا کہ علی مسجد میں مارے گئے, علی مسجد میں کیا کر رہے تھے, کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ جہالت کا اسلحہ تھا جو شخصیت پر چل رہا تھا. اگر ہمیں معاشرے کے اندر سکون کو بحال کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں جہالت کو کم سے کم کرنا ہوگا. اور جہالت جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی شخصیتیں پروان چڑھتی چلی جائیں گی. میں اپنے قوم کے جوانوں سے گزارش کروں گا, ہم لوگ شخصیت کش لوگ نہیں ہیں. خبردار, شخصیات کے بارے میں منفی بات کرنا ہماری عادت نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی شخصیتوں کی تلاش میں ہیں. ہماری قوم کی ترقی کا راز ہی شخصیت سازی ہے. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے نمائندوں میں ائمہ اہل بیت عصمت و طہارت کو اپنے لیے عنوان مثال قرار دیتے ہوں, وہ لوگ شخصیت کش نہیں ہوتے.
انسان کامل اور انسان اکمل کا سفر. اور یہاں قرآن مجید کے اندر اللہ نے اعلان کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے یہ جانتے تھے جو بیان کر دیا, اللہ وہ جانتا ہے جو اللہ نے بیان نہیں کیا. اب اللہ نے جو نہیں بیان کیا اس کی خود بیان نہ کرنا اتنا وسیع کر گیا اس جملے کو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ کہہ کر اللہ نے بات کو ختم کر دیا. میں نے یہ کائنات فسادیوں کے لیے نہیں بنائی, میں نے یہ کائنات خوریزوں کے لیے نہیں بنائی, میں نے یہ کائنات اس کے لیے بنائی ہے جو شب ہجرت اپنے بھائی کے بستر پہ سوئے, یعنی بھائی بھائی وجہ قربان ہو کر دکھائے. تو وہ انسان ہے جن کی خاطر میں نے یہ کائنات بنائی ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے. اور جب اللہ نے حضرت آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دی اور فوراً حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. پروردگار عالم نے یہی سوال کیا تھا, سورہ سعد کے اندر آیت ہے, ارشاد ہوا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تمہیں اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا متکبر ہو گیا ہے یا عالیم میں سے ہو گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کے حوالے سے دو ہی صفتیں ہو سکتی ہے, یا متکبر ہے جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا,
शैतान सिफत लोग हैं कि जो अल्लाह के बनाए हुए से टकराते हैं, शैतान के नुमाइंदे करार पाते हैं, जो इलाही नुमाइंदों से टकरा जाते हैं। इंसान अकमल की बेहतरीन मिसाल और मिसदाक इमाम हुसैन की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। करबला का वाक़या मेरे अज़ीज़ों हर जहत से इंफरादियत रखता है। हज़रत आदम से लेकर इमाम हुसैन की जिंदगी तक और इमाम हुसैन की जिंदगी से क़यामत तक हुसैन एक ऐसे चराग हैं जो माजी वालों के लिए मुंतज़र थे और जो आगे आने वाले हैं उनके लिए रहनुमा हैं। अजीब दास्तान है इमाम हुसैन का ये वाक़या, इमाम हुसैन की ये याद बड़ी इबरतें रखती है, बड़े पैगामात रखती है अपने दामन के अंदर। जब मौला जंग सिफ़ीन से लौट रहे थे तो एक दरख्त के साए में करबला की जमीन पर पहुंचे तो इमाम ने अपना काफिला रोका। इमाम अली ने, मौला अली ने फरमाया इमाम हसन से कि बेटा यहाँ हमें क़याम करना है। आरज़ी क़याम था, ख़ैमे नस्ब नहीं किए गए। मौला करबला में मौजूद एक दरख्त के साए में आकर लेट गए इस्तराहत के लिए। इमाम हसन ने देखा कि बाबा लेटे हैं और सर के नीचे तकिया नहीं है। मौला ने कोई पत्थर भी, कोई ईंट भी अपने सर के नीचे नहीं लगाई तकिए के तौर पर। तो इमाम हसन आगे बढ़े और अपना जानू बाबा के सर के नीचे दिया, बाबा के सर के जानू को दे दिया। मौला ने आंख खोल के देखा, इमाम हसन थे। बेटे को दुआ दी इमाम ने, पर इमाम ने कुछ देर इस तरह फरमाने लगे। हर समा इब्न आयुन नामी शख्स है जो मौला के लश्कर में है। उसने देखा कि अली महवे इस्तराहत है और हसन ने अपना जानू तकिए के तौर पे दिया है। आगे बढ़ा और मौला के पैर दबाने लगा। मौला ने अपने पैर समेटे, पैर खींचे हज़रत ने और उसे देखा और फरमाया कि तुमने हमारा इतना अदब किया, तुमने हमारा इतना ख्याल रखा, तो उस पे तुम्हें एक हदिया दे देते हैं। और वो ये कि इस तरफ तो अच्छी तरह देख लो, इस तरफ तो अच्छी तरह देख लो। तकरीबन 20 साल के बाद तुम यहाँ आओगे। बस ये जहन में रहे कि मेरे हुसैन का साथ जरूर देना। हर समा कहता है कि मुझे मौला ने पैर दबाने नहीं दिए और इतना अदब करने में मुझे एक बशारत दी। काफिला रवाना हो गया, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। हर समा कहता है जब सन 61 हिजरी में मैं यजीदी लश्कर में शरीक था, यजीदी लश्कर में शरीक था, तो मैं इस दरख्त के करीब से जब गुजरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई जगह देखी हुई है। मैं पहले यहाँ आया हूँ, मैंने इस जगह को देखा है। तो मैं खड़ा हुआ, उसको देख रहा था, सोच रहा था कि पीछे से आवाज आई और वो आवाज हुसैन इब्न अली की थी। हुसैन अपने घोड़े पे बैठे हुए थे और मान लगे पहचान लिया इस जगह को। कहने लगा कि मुझे याद आ गया, यही आपके बाबा बैठे हुए थे। और मंजर ये था कि हसन मुश्तबा अपने बाबा के सिराने बैठे थे और मुझे अली ने जुमले कहे थे। इमाम ने फरमाया आप भी उसी काफिले में रहोगे, आप भी उसी काफिले में रहोगे जो यजीदी काफिला है, जो फिसर साद का काफिला है। कहने लगा मेरे बच्चे ज्यादा हैं, मेरा खानदान बड़ा है, मैं अपने भाई के बच्चों को और अपने पूरे कबीले को संभालता हूँ, वहां से मुझे पैसा मिलता है, आपके पास आ जाऊंगा मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी, आप मेरा घोड़ा दे दीजिए। इमाम ने फरमाया हमें तुम्हारे घोड़े की जरूरत नहीं है। कहने लगा अच्छा इसका वादा करता
چھوڑ کے بھی اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہیں نہ آئے. اگر میری آواز تم تک پہنچ گئی پھر تم پر ذمہ داری بنے گی کہ تم میرا ساتھ دو. حضرت آپ نے دیکھا کہ دنیا کی خاطر، بچوں کی خاطر، بیویوں کی خاطر لوگ حسین کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک جملہ عظیم کہا امام نے جب اسے کہا نا کہ جب اس نے کہا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، میرا خاندان بڑا ہے، مجھے انہیں پالنا ہے،
امام چاہتے تھے کہ مولا مجھے اجازت ہے میں آپ کو گھر تک لے آیا. تو امام نے بشیر کو دیکھا کہ جو مجمع کی کثرت کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے, تو امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ وہ بشیر کھڑا ہے